آج ہم گفتگو کریں گے کہ کتنے مقامات پر انسان اپنے پروردگار کا مہمان ہوتا ہے، اور وہ کون سا مقام ہے جس مقام یا جس وقت پروردگار اپنے بندے کا مہمان ہوتا ہے۔ جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ان کو ذرا سوچنا چاہیے کہ ہم روزہ نہ رکھ کر کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ اگر ہم کسی عام انسان جس کی تھوڑی بہت دنیاوی کوئی حیثیت ہے، اس کی مہمانی میں جانے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں، اور جو خالق کے کل کائنات ہے جب وہ اپنی ضیافت کی طرف دعوت دے رہا ہے، بلا رہا ہے، تو کتنا بدبخت ہوگا وہ انسان جو خدا کی ضیافت کو قبول نہ کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ هو شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ وجعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ ماہ مبارک رمضان ایسا مہینہ ہے جس مہینے میں پروردگار اپنی مخلوق کو اپنی ضیافت کی طرف دعوت دیتا ہے، یعنی ہر روزہ دار مہمان خالق کبریا ہوتا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں انسان اہل کرامت بن جاتا ہے، معجزات دکھانا شروع کر دیتا ہے، کرامات دکھانا شروع کر دیتا ہے، اگر صحیح معنوں میں وہ روزہ دار ہے تو۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ کتنے مقامات پر انسان اپنے پروردگار کا مہمان ہوتا ہے، اور وہ کون سا مقام ہے جس مقام یا جس وقت پروردگار اپنے بندے کا مہمان ہوتا ہے۔ پہلا مقام تو یہی ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے بیان فرمایا کہ جب ماہ مبارک رمضان آتا ہے اور روزہ دار روزہ رکھتا ہے تو اس وقت روزہ دار اپنے پروردگار کا مہمان ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ان کو ذرا سوچنا چاہیے کہ ہم روزہ نہ رکھ کر کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ اگر ہم کسی عام انسان جس کی تھوڑی بہت دنیاوی کوئی حیثیت ہے، اس کی مہمانی میں جانے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں، اور جو خالق کے کل کائنات ہے جب وہ اپنی ضیافت کی طرف دعوت دے رہا ہے، بلا رہا ہے، تو کتنا بدبخت ہوگا وہ انسان جو خدا کی ضیافت کو قبول نہ کرے۔ یقیناً جو روزہ نہیں رکھتا اس مہینے میں، خداوند متعال کی ضیافت اس کو نصیب نہیں ہوتی۔ شرعی عذر کے عنوان سے تو وہ مجبور ہے، وہ نہیں رکھ سکتا، لیکن عمدن جان بوجھ کر نہیں رکھتا، نافرمانی کرتے ہوئے، تو وہ اپنا نقصان کر رہا ہے۔ وہ خالق کبریا جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے وہی بلا رہا ہے، اے انسان میری ضیافت میں آ جا، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، میں تیرا میزبان بنتا ہوں، تو آ جا میری ضیافت قبول کر۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے، روزہ دار ہوتا ہے، تو اس وقت اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ دوسرا مقام، جب انسان حج پر، عمرے پر بیت اللہ کی طرف جاتا ہے، زیارت کرتا ہے بیت اللہ کی، جب اس مقام پر ہوتا ہے تو اس وقت انسان اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ اب کتنا خرچہ ہوتا ہے حج عمرے پر آپ بہتر جانتے ہیں، لیکن اللہ کتنا کریم ہے کہ ہر انسان کو ہر سال اپنی ضیافت کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اگر تیرے پاس پیسے نہیں ہیں حج عمرے کے، نہیں جا سکتا، تو آ ماہ مبارک رمضان میں میرا مہمان بن جا، میری ضیافت قبول کر، روزہ رکھ، پھر میں تیرا میزبان بن جاؤں گا۔ یہ وہ مقامات ہیں جہاں پر انسان اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ اور خداوند متعال کب انسان کا مہمان ہوتا ہے؟ جب انسان شکستہ دل کے ساتھ، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ خدا کو یاد کرتا ہے نا، جب ہر طرف سے امیدیں ختم ہو جاتی ہیں، جب مجبور ہو جاتا ہے، دل ٹوٹ جاتا ہے، اس ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ جب خداوند متعال کو پکارتا ہے،
تو خداوند متعال اس ٹوٹے ہوئے دل میں آ کے انسان کو جواب دیتا ہے، فرماتا ہے اے بندے میں اب تیرا مہمان بن کر آیا ہوں۔ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ جب انسان اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس وقت انسان کا مہمان ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اگر خداوند متعال کوئی مشکل دیتا ہے، کوئی امتحان لیتا ہے تو ہم فوراً سے خودکشی کر لیتے ہیں۔ اصلاً ہمارے اندر صبر کی کوئی چیز پائی ہی نہیں جاتی، ہمارے اندر خداوند متعال پر توکل اصلاً ہے ہی نہیں۔ ہم فوراً اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو یا آگ لگا لیتے ہیں یا خودکشی کر لیتے ہیں۔ کبھی اسی ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ خداوند متعال کو یاد تو کر، جو پوری دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے، پھر دیکھ تیری زندگی کا نظام کیسے چلاتا ہے۔ ہر انسان کے پاس تو ہم جاتے ہیں مانگنے کے لیے، ہر انسان سے تو امید لگا کے بیٹھے ہیں، جو خالق کل کائنات ہے اس سے امیدیں ہماری ختم ہو چکی ہے۔ ہم اس سے کیوں نہیں امید لگاتے، اس پر کیوں نہیں توکل کرتے کہ وہ پروردگار جس نے ہمیں خلق کیا ہے وہ ہمارے رزق کا بھی ذمہ دار ہے، وہ ہماری خوشی غمی، ہمارے ہر زندگی کے ہر پہلو کا ذمہ دار ہے، وہ ہماری زندگی کو بدل بھی سکتا ہے۔ تو ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ جب بھی انسان کا دل ٹوٹے تو اس وقت بہترین موقع ہے خداوند متعال کو یاد کرنے کا۔ جب انسان خدا کو پکارے گا تو خدا کی طرف سے لبیک کی صدا پائے گا۔ خداوند متعال اپنے بندے کو فراموش نہیں کرتا۔ یہ ماہ مبارک رمضان اللہ کی بہترین مہمان نوازی کا وقت ہے، اس میں ہمیں اللہ کا مہمان بن جانا چاہیے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں انفاسکم فیہ تسبیح، یہ جو انسان سانسیں لیتا ہے، سانس لیتا ہے، یہ بھی خداوند متعال تسبیح میں شمار کرتا ہے۔ چاہے وہ جاگ رہا ہو، چاہے سو رہا ہو، اپنا کام کر رہا ہو، لیکن پروردگار اس کی روزہ دار کی ہر ایک سانس کو تسبیح قرار دیتا ہے۔ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، روزے دار کا سو جانا بھی عبادت ہے۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان روزہ رکھ کے صبح سے لے کر شام تک سویا رہے، نہ کوئی فرض نماز ادا کرے، نہ کوئی مستحب کام انجام دے، نہ کوئی اپنا کام کرے، نہ کسی اور کا، نہ پروردگار کا، کیوں مجھے روزہ ہے۔ نہیں عزیزان محترم، یعنی اللہ کی کریمی دیکھو، آپ اپنا کام کر رہے ہو، جو سانسیں لے رہے ہو وہ بھی عبادت ہے۔ کام کرتے کرتے تھک گئے ہو، تھک کے سو گئے ہو، وہ سونا بھی پروردگار عبادت میں شمار کرتا ہے۔ کتنا کریم خالق ہے ہمارا، کتنا عظیم خالق ہے ہمارا کہ اتنی محبت کرتا ہے اپنے بندے سے۔ خداوند متعال اصلاً چاہتا ہی نہیں ہے کہ کوئی میری مخلوق سے جہنم کی طرف جائے۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ میری مخلوق میں سے ہر ایک بندہ جنت کی طرف جائے، جہنم کی طرف نہ جائے۔ اس ماہ مبارک رمضان میں جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے کہ کوئی اس مہینے میں، اس ماہ مبارک رمضان میں جہنم کی طرف نہ جائے، بلکہ اس مہینے میں ہر انسان سفر کرے تو جنت کی طرف کرے۔ شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے کہ اس انسان پر شیطان بھی حملہ نہ کر سکے، انسان کو شیطان پر غالب قرار دیتا ہے پروردگار۔ ان سب چیزوں کے باوجود پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس مہینے میں اور باقی مہینوں میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ جیسے ہمارے باقی مہینے گزر جاتے ہیں، یہ مہینہ بھی ویسے کا ویسا گزر جاتا ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کس مہینے میں داخل ہو چکے ہیں، اس مہینے کی فضیلت کیا ہے، اس مہینے کی عظمت کیا ہے، اس مہینے میں ہمیں کرنا کیا ہے، ہم اس طرف دھیان ہی نہیں دیتے۔ تو خداوند متعال سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جس طرح تو چاہتا ہے اس مہینے کو ہمیں اسی طرح گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ کار خیر، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال انجام
دینے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔